رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآله. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، وہی خوف پروردگار رکھتے ہیں. جنہیں اللہ کا علم نہ ہو، جنہیں اللہ کی معرفت نہ ہو، وہ اللہ سے خوف نہیں رکھتے. خشیت معرفت والے خوف کو کہا جاتا ہے. عام خوف کو خشیت نہیں کہا جاتا. قرآن مجید کسی اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں مگر سوائے پروردگار کے کسی سے نہیں ڈرتے. انہیں سوائے خدا کے خوف کے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ معرفت رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کسی کی خوشنودی سے خوش نہیں ہوتا سوائے خوشنودی پروردگار کے. وہی محافظ ہے اور وہی ہمارا نگہبان ہے. عزیزان گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد ارشاد فرمایا کہ علم وہ ہے جو خود عالم کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مال اور علم میں فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود عالم کی حفاظت کرتا ہے. اور مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن علم وہ حقیقت ہے کہ آپ اسے جتنا خرچ کرتے جائیے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہی زکوٰۃ کا فلسفہ بھی ہے کہ جو چیز راہ خدا میں دی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور علم وہ چیز نہیں ہے جو بیچا جائے، علم وہ نہیں ہے جس کی تجارت کی جائے. علم وہ حقیقت ہے
کہ جو انسان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، انسان کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے موجودات میں جمادات کا انتخاب کیا، جس میں زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، مٹی ہے، پتھر ہے، یہ سب کے سب جمادات ہیں۔ اور ان جمادات سے بلند اللہ نے نباتات کو قرار دیا، درختوں کو مٹی سے بلند قرار دیا، جماد سے بلند قرار دیا، اس لیے کہ وہاں حس و حرکت نہیں ہے، یہاں حرکت ہے، حس و حرکت ہے، لہٰذا حرکت کرنے والے جمادات سے فضیلت رکھتے ہیں۔ بہت لوگوں نے نباتات میں بھی شعور دیکھا ہے کہ جھاڑیوں کو جو ہلاتے ہیں ہوا کے جھونکے، دل شبنم کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے۔ تو نباتات میں بھی شعور تلاش کیا گیا ہے، ان کے ہاں بھی احساس تلاش کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا لیکن یہ حقیقت ہے کہ نمو والوں سے، حرکت کرنے والوں سے وہ لوگ فضیلت رکھتے ہیں جن کے پاس احساس بدرجہ اتم پایا جاتا ہو، جہاں صرف ایک سمت میں حرکت نہ ہو، جہاں حرکت کئی زاویے سے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نباتات سے بلند حیوانات ہیں، کہ جہاں حرکت بھی ہے اور جہاں احساس بھی ہے اور جہاں شعور بھی ہے، جہاں چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، تو حیوانات کا رتبہ نباتات سے بلند قرار دیا ہے، اور حیوانات سے بلند انسان کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ حیوانات کی آخری انتہا خیال ہے، لیکن انسان کی ابتدا عقل ہے اور انتہا بھی عقل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس شعور کا نام ہے، انسان اس احساس کا نام ہے کہ جہاں صرف تخیل نہیں ہے، جہاں تعقل ہے، جہاں عقل ہے، اور عقل کا رتبہ بہت بلند ہے، احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں عقل کو جو اہمیت دی گئی ہے، وہ کسی مذہب اور کسی مسلک میں عقل کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو ہمارے ہاں دی گئی۔ بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فضیلت حیوانوں سے عقل کی بنا پر ہے۔ اب عقل مند انسانوں میں انہیں فضیلت حاصل ہے جن کے پاس علم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی جمادات سے بلند نباتات، نباتات سے بلند حیوانات، حیوانات سے بلند انسان، اور انسانوں کے یہاں زیور عقل جو ہے وہ علم ہے۔ اگر علم ہے تو عقل پروان چڑھتی رہے گی، اور اگر علم نہ ہو تو پھر عقل کو روشنی نہیں ملے گی۔ عقل کا چراغ جو جلتا ہے وہ علم کے ایندھن سے چلتا ہے۔ علم ہے تو چراغ عقل جل رہی ہے، ورنہ عقل وہ فوائد نہیں دے سکتی کہ جو علم کے ذریعے، اس لیے کہ عقل مند انسانوں سے کہا گیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کی پیروی ہرگز نہ کرنا جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی تم قدم آگے بڑھانا تو علم کی روشنی میں آگے بڑھانا، تمہارے پاس ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے، تم یہ کیوں کرتے ہو اس کا علم ہونا چاہیے، اس چیز کو مانتے ہو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو اندھیرے میں چلنے والا منزل تک نہیں پہنچتا۔ منزل تک وہی پہنچتا ہے جس کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے۔ شمع علم جس کے پاس فروزہ ہو وہی راستہ طے کر سکتا ہے اور وہی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحبان علم کو اولو العلم درجات، صاحبان علم کی درجات ہیں، بلندیاں صاحبان علم کو حاصل ہیں، ورنہ سارے انسان ایک جیسے سب برابر۔ لیکن جو لوگ اکتسابی طور پر علم حاصل کرتے ہیں وہ انسانوں میں بلند ہو جاتے ہیں، جس کے لیے قرآن مجید پوچھ رہا ہے استفہام انکاریہ میں، یہ پوچھ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، کیا تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ عقل انسانی سے پروردگار مخاطب ہے،
کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں مساوی ہیں؟ تو عقل انسانی کہے گی ہرگز نہیں، دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے ان کا درجہ بلند ہے۔ تو صاحبان علم کو اللہ نے درجہ دیا ہے، اور پھر صاحبان علم میں قائدین کو ایک مقام عطا کیا ہے، مصلحین کو ایک مقام عطا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، لیکن مجاہدین کو قائدین پر بھی اجر عظیم حاصل۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو جو مجاہدین ہیں انہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ ان کا درجہ بلند ہے۔ ہم عالموں کا ذکر کرتے ہیں، علماء کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان علماء میں جو قائدین ہیں ان کی عظمت بلند ہے، اور قائدین میں کچھ مجاہدین ہیں، کچھ صرف قائدین ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ مجاہدین کا رتبہ قائدین سے بلند ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کے لیے علم بھی چاہیے، جہاد کے لیے شعور بھی چاہیے، جہاد کے لیے احساس ذمہ داری بھی چاہیے، وہی لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آج ایک ایسے انسان کی برسی کا دن ہے یاد امام خمینی ہر سال ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں اور ان کی وجہ سے انسجام اور ان کی یاد ہمیں جوڑتی ہے، ہمیں ایک کرتی ہے، تو جو لوگ اپنے دادا کی برسی کرتے ہیں، اپنے خاندان کے بزرگوں کی برسی کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، کیا مسجد کے متولیوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں اور انجمن کے صدر کو یاد رکھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی سی بھی خدمت کی ہے دین کی، مذہب کی، کسی بھی زاویے سے، ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ شخص جس کی وجہ سے ہزاروں مسجدیں بنیں، جس کی وجہ سے لاکھوں امام باڑے بنے، جن کی وجہ سے ہزار امام زادوں کے مزارات کی توسیع ہوئی، جن کی وجہ سے کاروان علم و دانش آگے بڑھا، جن کی وجہ سے عزت ملی، قوم کو عزت ملی، افتخار ملا، شرف ملا، منزلت ملی، پہچان ملی، تو ہم ان کو کس طرح سے فراموش کر سکتے ہیں؟ سب مل کر اسے، کسی ایک شخص کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کی بیداری کا ثبوت ہے، قوم کے احساس کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ مستقبل کو بھی طے نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ اپنے مستقبل کا تعین نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بڑا اس شخص کا احسان ہے ہم پر کہ جنہوں نے قوم و ملت کو، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا، قوم و ملت کو بیدار کیا اور انہیں خواب غفلت سے چونکایا کہ اتنے بڑے مسلم ملک میں اتنی بڑی پاپولیشن ہوتے ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں شیعہ ہوتے ہوئے رسوائی کا سبب بن رہے تھے، اور وہاں کا بادشاہ بڑی جسارت کے ساتھ، وہاں کا شاہ، آج ہم کس طرح سے سعودی بادشاہوں کی توہین کرتے ہیں اور ان پر جملے کستے ہیں، اور دنیا میں وہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں؟
چاہے وہ آل سعود ہو، آل نیہان ہو، یا آل خلیفہ ہو، یا آل ثانی ہو، یہ سب لوگ کیوں آج بدنام ہو رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ آج ان کی طرف اور ان کے ماننے والوں کو لوگ کس بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے ماننے والی قوم کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ وہ جو مظلوم اور معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کو کوئی عقل مند انسان، کوئی آزاد خیال انسان ایسے حکمرانوں کی تائید نہیں کر سکتا۔ تو کتنی رسوائی ہوتی ہماری آج کے اس دور میں کہ ایک شیعہ ملک کا بادشاہ بھی آج آل سعود کی طرح آریہ مہر کہلانے والے ایران کے بادشاہ بھی وہی کر رہے تھے جو کل وہی کر رہے تھے جو آج یہ کر رہے ہیں۔ جو آج آل سعود پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، ان کے ماننے والوں پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، ہے نا؟ ویسے ہی جو ہے وہ خاندان آریہ مہر پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اور جہاں سارے بادشاہوں کی فہرست میں اگر وہ بادشاہ ہوتے آج ایران میں، تو ان کو بھی اسی لسٹ میں، انہی لعنتیوں میں شامل کر دیا جاتا، کیونکہ وہ بھی سب سے بڑا طرفدار تھا، سب سے بڑا حمایتی تھا اسرائیل کا سب سے بڑا حامی تھا، اور اپنے ملک کا خزانہ ان پہ لٹا رہا تھا، اپنی دولت، مسلمانوں کی دولت اور ان کا تیل، ان کا پٹرول فری میں دیا جاتا تھا۔ یہ حمایت تھی۔ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس ملک سے مفت میں پٹرول آتا تھا وہ بند ہو گیا، دشمنی یہاں سے شروع ہوئی۔ جہاں اسرائیل کا سب سے بڑا سفارت خانہ تھا، وہ بند کر کے اس جگہ کو، اس سفارت خانے کو فلسطین کا سفارت خانہ بنا دیا، اور ہمیشہ کے لیے اسرائیل جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور اس کا سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ یہ تھی دشمنی کی ابتدا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دشمنی کیوں ہے؟ اور اگر یہ کام نہ کیا گیا ہوتا اس زمانے میں تو مذہب کا نام و نشان مٹایا جا رہا تھا، تشیع مٹایا جا رہا تھا، اسلام مٹایا جا رہا تھا، اور امریکیوں کے ہاتھ میں اور غربیوں کے ہاتھ میں ملک بیچ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ تعلیمی ادارے نیم تمام تھے، صحیح طور پر تعلیم نہیں ہو رہی تھی۔ یونیورسٹیوں میں آدھی تعلیم ہوتی، ادھوری تعلیم ہوتی، جس طرح سے بہت سارے آج بھی ایسے ممالک ہیں جن کو تعلیم حاصل کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، ان کے پاس ساری تعلیم نہیں ہوتی ہے بلکہ ادھوری تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں یونیورسٹی کہتی ہے کہ اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لندن جائیے، جرمن جائیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائیے۔ یہاں ملک میں پوری طرح سے تعلیمی نظام ٹھپ ہے، یعنی پوری طرح سے آپ علم یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے پاس ایسے اساتذہ نہیں ہیں جو آپ کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں، اس لیے کہ جتنے بڑے استاد ہیں وہ سب کے سب جو ہے دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں، وہ لوگ یہاں رہنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس منطقے کو وحشی علاقہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اس علاقے کو اور وہ لوگ جو یہاں آتے بھی تھے، کچھ استاد، کچھ معلمین، کچھ ٹیچرز، کچھ پروفیسر اگر یورپ سے آتے بھی تو حق کے توحش لیتے تھے، یعنی وحشی علاقے میں رہنے کا معاوضہ الگ سے لیتے تھے۔ یہ تنخواہ تو لیتے ہی تھے اور ڈبل تنخواہ لیتے تھے کہ ہم وحشی ملک میں ہیں۔ گویا مسلم ممالک کو آج بھی عرب ممالک سے
یورپ والے حق کے توحش لیتے ہیں کہ یہ وحشی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی ہی تقریر میں، جب آپ نے پہلی تقریر بہشت زہرا میں کی تھی، اس وقت پہلی تقریر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں سینما ہال کھولے گئے ہیں، یہاں ٹیلی ویژن عام کیا گیا ہے، یہاں ریڈیو عام کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ترقی اور تمدن کی ضامن ہے اور جو مظاہر تمدن ہے، اس کے ذریعے سے تمدن کیا یہ مظہر بننے کے بجائے یہ توحش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یعنی اس کے ذریعے سے انسانوں کو وحشی بنایا جا رہا ہے، انسانوں کو گناہگار بنایا جا رہا ہے، انسانوں کو ظالم و جابر بنایا جا رہا ہے، انسانوں کو قاتل بنایا جا رہا ہے، اور انسانوں کو ڈاکو بنایا جا رہا ہے۔ ان ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ان سینما ہالوں کے ذریعے سے لوگوں کو چور بنایا جا رہا ہے، ڈاکو بنایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے وحشی بنایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اسی وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، ہم تجدد کے مخالف نہیں ہیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ قدامت پسندی کی بات کریں گے، یہ جو ہے نئی ٹیکنالوجی کی مخالفت کریں گے اور ٹیلی ویژن کی مخالفت کریں گے، سینما ہالوں کو بند کروا دیں گے، ریڈیو بند ہو جائے گا اور یہ بند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ٹیلی ویژن نہیں بند کریں گے، ہم سینما ہال کے مخالف نہیں ہیں، ہم ٹیلی ویژن کے مخالف نہیں ہیں، ہم ریڈیو کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی مغربیوں کے پسینے چھوڑ گئے، آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی ویژن کے مخالف نہیں ہیں، اس پہ نشر ہونے والے ان پروگراموں کے مخالف ہے کہ جہاں سے ظلم کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں بربریت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں لوگوں کو وحشی بنایا جا رہا ہے، دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، جہاں ظالم پرورش پا رہے ہیں، جہاں ڈاکو پرورش پا رہے ہیں، ہم وہ ماحول سے نکال کر لوگوں کو اچھی نشریات کے ذریعے سے، اچھے پیغام کے ذریعے سے، ہم اس ٹیلی ویژن پر قرآن نشر کریں گے، پیغامات نشر کریں گے، مجلسیں نشر کریں گے، محفلیں نشر کریں گے، تقریریں نشر کریں گے، پیام قرآنی نشر کریں گے، نوحے پیش کیے جائیں گے، مرثیے پیش کیے جائیں گے، حدیثیں پیش کی جائیں گی، قصیدے پیش کیے جائیں گے، اور مسدس پیش کیے جائیں گے، اور صحیح معنی میں اہل بیت علیہم السلام کا پیغام پیش کیا جائے گا، اللہ کا پیغام پیش کیا جائے گا، رسولوں کی تعلیمات پیش کی جائے گی، نبیوں کی زحمتوں کو پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ جناب یوسف کا سیریل بنایا گیا تاکہ جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت سے لوگ واقف ہو سکیں، اصحاب کہف کا سیریل بنایا گیا تاکہ لوگ اصحاب کہف سے آشنا ہو، جناب مریم کا سیریل بنایا گیا تاکہ لوگ جناب مریم کی زندگی سے آشنا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، اس پہ نشر ہونے والے پروگراموں کے مخالف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم غلط فلموں کے بھی مخالف نہیں ہیں، ایسی فلمیں بنائی جائیں کہ جو بچوں کی ذہنی تربیت کر سکے، ان کے اندر شعور جاگ سکے، اور قرآن کی آیتوں کو، ان کے قرآنی قصص کو، قرآنی قصوں کو، قرآن کی داستانوں کو یہاں فلمی شکل میں پیش کیا جائے تاکہ جو ہے عام ذہن جو ہے اس سے آشنا ہو سکے۔ تو وہ لوگ جو اس کے ذریعے سے لوگوں کو وحشی بنانے کا کام لے رہے تھے، آج آپ دیکھیں گے کہ ذرا سا جو ہے وہ جب حسن رسول اللہ کی تقریر کو یا خامنئی صاحب کی تقریر کو یا امام خمینی کی تصویر کو یا ان کے پیغام کو یا ان کی تحریر کو یا ان کی تقریر کو جب کوئی جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے پہ یا کوئی بھی جو ہے سوشل میڈیا پر کوئی نشر کا، آج بھی بند کروایا جائے، یعنی وہ انہوں نے ٹیکنالوجی پھیلائی تھی اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ظلم عام کیا جائے، ظالموں کی تشہیر کی جائے۔
وہ یہ چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو پھیلایا تھا، تاکہ خواتین میں عریانیت کو عام کیا جا سکے اس کے ذریعے سے، تاکہ اس عریانیت کے ذریعے سے ان کے وہ پروڈکٹس، وہ چیزیں، وہ ان کی مصنوعات جو عام اسلامی ممالک میں عام کیے جا سکے، اور ان کو جو ہے مغربی تہذیب میں ڈھالا جا سکے، مغربی ثقافت کو اس نشریات کے ذریعے سے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اپنی ثقافت کو عام کریں، اپنی تہذیب کو عام کریں، اپنے کلچر کو عام کریں، تاکہ اپنی تجارت بڑھ سکے، اپنا مال بک سکے۔ ان کو انسانوں سے تھوڑی محبت تھی کہ لوگ سدھر جائیں، لوگ حجاب پہننے لگیں تو پھر ان کی مصنوعات کیسے بکیں گی، ان کی تجارت کیسے ہوگی، اور ان کا کلچر کیسے پھیلے گا، ان کی تہذیب کیسے پھیلے گی۔ لیکن اس انقلاب نے یہ ساری ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور تمام سنیما گھروں کو ویسے ہی برقرار رکھتے ہوئے اور ویسے ہی ہر گھر میں ٹیلی ویژن کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ جو تبدیلی لائی ہے، اس سے دنیا حیران ہو گئی کہ وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کو وحشی بنایا جانے کے لیے ہم نے استعمال کرنے کے لیے ہم نے رکھا تھا، اس کو یہ لوگ انسان بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مومن بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، عزادار بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر ٹیلی ویژن پر آج آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے کربلا میں مباشر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کہ اس وقت کربلا میں کیا ہو رہا ہے، نجف میں کیا ہو رہا ہے، مشہد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے پوری دنیا میں نشریات ہو رہے ہیں۔ ورنہ یہ خبریں کون پھیلاتا تھا؟ کس کو معلوم تھا کہ امیر المومنین کا روضہ نجف میں ہے؟ کون جانتا تھا کہ امام حسین کا روضہ کربلا میں ہے؟ دنیا نہیں جانتی تھی، یہودی نہیں جانتے تھے، مسیحی نہیں جانتے تھے، اہل ہنود نہیں جانتے تھے۔ آج اربعین میں اہل ہنود ملیں گے، آج آپ کو مسیحی ملیں گے، آپ کو یہودی ملیں گے، دنیا کے ہر مذہب کا انسان کربلا میں روضہ امام حسین پہ ملے گا، اس لیے کہ اب دنیا جان چکی ہے حسین کو، اب دنیا جان چکی ہے۔ تو یہ دنیا کو پہچانوانے کے لیے انہی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، انہی کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا، اور انہی کو اور پھر اس کو آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا کہ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے اور کوئی جدید ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کو استعمال کر کے اپنے پیغامات کو دنیا میں نشر نہ کیا ہو۔ پیام حج کو آج لوگ گھر بیٹھے حج کا منظر دیکھ رہے ہیں، آج گھر میں بیٹھ کے لوگ قرآن سن رہے ہیں، آج گھر میں بیٹھ کے لوگ مجلس سن رہے ہیں، آج گھر میں بیٹھ کے لوگ تعلیمات اہل بیت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ انقلاب نہ آتا اس وقت تو اب 50 سال کے عرصے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے مذہب کو مٹا دیا جاتا، کس طرح سے حوزہائے علمیہ کو ختم کر دیا جاتا، خطی نسخوں کے جہاز اڑ رہے تھے ایران سے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ آج کیا صورتحال ہوتی اگر انقلاب نہ آتا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں نہ ہوتی، ان کی جد و جہد نہ ہوتی، اور ان کا وہ آہنی، ان کا جو ہے عزم و ارادہ نہ ہوتا، تو وہی حال ہوتا جو آج آپ کو آذربائیجان کا دکھ رہا ہے۔ آج آپ فخر کر سکتے ہیں آذربائیجان پر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک اکثریتی ملک ہمارا بھی ہے، ہمارا ایک اور ملک ہے شیعوں کا جہاں اکثریت شیعوں کی ہے، ہم فخر کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آذربائیجان ہمارا ملک ہے۔ تو جس طرح سے آج
اکثریت شیعوں کی ہونے کے باوجود بھی ہم آذربائیجان سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے ہیں، اس لیے کہ آذربائیجان شیعوں کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہاں قرآن پڑھنے پر پابندی، وہاں نمازیں پڑھنے پر پابندی، اور جو ہے جہاں عبادتوں پہ پابندی، جہاں جلوسوں پہ پابندی، جہاں مجلسوں پہ پابندی، جہاں ذکر حسین پہ پابندی، جہاں ذکر اہل بیت پہ پابندی، یعنی یہی صورتحال ہوتی کہ ایران کے اندر مجلسوں پہ پابندی۔ شاہ کے زمانے میں مجلس کھل کے نہیں کر سکتے تھے آپ، جلوس نہیں نکال سکتے تھے آپ، اور جو ہے جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ 79 سے پہلے تہران کا جمعہ اٹھا کے دیکھیے، کتنے لوگ آتے تھے جمعے میں۔ پلاننگ کے ساتھ سب چیزیں ختم کی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی تھی۔ ہیمفرے اپنے اعترافات میں کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لندن اور جو ہے انگلینڈ کی یہ حکومت ہم سے یہ کام لیتی تھی کہ کس طرح سے تشیع کا خاتمہ کیا جائے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہیمفرے کے اعترافات کو ہم آج پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جاسوسی کی، وہ کیا چاہتے تھے، کس طرح کا عمل وہ انجام دیتے تھے۔ ایک چیز انہوں نے یہ بھی، اس کی جو چیز مجھے اب یاد آ رہی ہے، ہیمفرے نے یہ بھی اپنے اعترافات میں کہا کہ کسی بھی چیز کو اگر ختم کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر پوری طرح سے ایک ساتھ پابندی لگا دی جائے، بلکہ اس کی اہمیت کو پہلے ختم کریں۔ اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ پھیلا دیا جائے، کثرت کر دی جائے کہ لوگ اوب جائیں۔ آپ دیکھیے میٹھا کھانا کون نہیں چاہتا، لیکن 22 رجب کا دن آتے ہی لوگ نام سے ہی، دن سے ہی جو ہے اتنے جو ہے وہ مٹھاس سے وہ اکتا جاتے ہیں کہ بھئی اب نہیں، میٹھا زیادہ نہیں چلے گا، جبکہ جو ہے ابھی میٹھا شروع ہی نہیں کیا آپ نے، ابھی کھیر کھانا، پوریاں کھانا شروع ہی نہیں کیا، لیکن اس دن سے ہی جو ہے، کیونکہ اتنی آپ کثرت کر دیجئے کہ وہ چیز کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اگر آپ زیادہ جو ہے مجلسوں کی کثرت کر دیں گے تو لوگ بولیں گے ارے مجلسیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ مجلس میں بلائیں کسی کو تو کہنا ارے مجلسیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہم کو کام ہے، یعنی مطلب مجلسیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، کہ ہم ہر مجلس میں جائیں گے کیا؟ یعنی مطلب بہت کر کے اہمیت کو ختم کر دیا جائے۔ ہر سبیل پہ نوحہ چلا دیا جائے، ہر جو ہے سڑک پہ نوحہ چلا دیا جائے، تاکہ لوگ نوحہ سننے کی اہمیت ختم ہو جائے۔ تو کثرت بھی کسی چیز کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے، تو اتنا زیادہ اگر آپ کریں گے کسی چیز کو تو اس کی اہمیت کو آپ گھٹا دیں گے۔ اگر آپ 10 دن کریں گے تو زیادہ ہوگا، اگر 1 مہینہ کریں گے تو تھوڑا کم ہو جائے گا، 2 مہینے کریں گے تو اور کم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ دن بڑھاتے جائیں گے لوگ کہیں گے ابھی تو اور وقت ہے، ابھی تو اور وقت ہے، آج نہیں کل جائیں گے، کل نہیں پرسوں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے کثرت جو ہے کسی چیز کی اہمیت کو کم کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ، لیکن ہمیں ان تمام دشمنوں کی سازشوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجلسوں کی حفاظت اس دور میں کل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ دشمن ان مجلسوں کے پیچھے لگا ہوا ہے نا۔ اور یہ مجلسیں آپ دیکھیے کہ جتنی مجلسیں آج انقلاب کے بعد ہو رہی ہیں دنیا میں، آپ انقلاب سے پہلے دنیا میں کہاں کتنی مجلسیں ہوا کرتی تھی، آپ اس کا جو ہے ریشو نکال کے دیکھیے، آپ کہاں پہ کتنی مجلسیں انقلاب سے پہلے ہوتی تھی۔ ایران کے اندر مجلسوں پہ بھی پابندی تھی۔ یہ سب چیزوں کو کس نے ختم کیا؟
اس مبارک مقدس انقلاب نے ختم کیا۔ اگر یہ انقلاب نہ آیا ہوتا تو کیا آج جو تعلیم کا معیار ہے پوری دنیا میں، مسلمان ملکوں میں تو پہلے نمبر پر ہے، تو وہ ملک آج 50 سال میں کیا اس کی حیثیت رہ جاتی؟ کیا یہ تعلیمی معیار ہوتا؟ وہ ویسے ہی ہوتا، پیسہ ہوتا، مگر ویسے ہی ہوتا جیسے سعودی عرب میں تعلیمی معیار ہے۔ کیا ہے سعودی عرب کا تعلیمی معیار؟ امارات کا کیا ہے؟ حتیٰ ترکی کا کیا ہے؟ پاکستان کا کیا ہے؟ دنیا کی تعلیمی معیار کے مقابلے میں ان کا کوئی تعلیمی معیار ہے ان مسلم ممالک کا؟ اگر یہ انقلاب نہ آیا ہوتا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آسان طریقہ سمجھنے کا یہی ہے، آذربائیجان کو دیکھ لیجئے۔ اگر آذربائیجان جیسا ہے، سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ آذربائیجان ہے۔ 2 شیعہ ملک کی سرحدیں ملتی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی آذربائیجان کا حال آپ دیکھیے۔ یہی نہیں، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ انقلاب اگر نہ آتا، انقلاب سے پہلے عراق کا کیا صورتحال تھی؟ عراق کی کیا صورتحال تھی؟ وہاں علماء کی کیا صورتحال تھی؟ عراق میں علماء کی کیا صورتحال تھی؟ کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ کیا ہم حقیقتوں کا انکار کر دیں گے؟ علماء کو کس طرح سے پھانسی دی جا رہی تھی، شہید صدر کی شہادت کیسے واقع ہوئے، جبکہ انقلاب کے بعد ہوئی ہے۔ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ انقلاب کی تائید کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ چاہ رہے تھے، دنیا چاہ رہی تھی کہ عراق کو ایران کے ساتھ نہ جوڑ دیا جائے۔ اگر یہ جڑ جائیں گے تو ان کے اندر بھی شعور جاگ جائے گا، بیداری جاگ جائے گی، ان کے علماء میں بیداری جاگ جائے گی۔ آپ ہندوستان کی صورتحال دیکھ لیجئے، انقلاب سے پہلے کیا تھی؟ کیا یہاں شیعہ نہیں تھے؟ 1979 میں انقلاب آیا، لیکن 71 میں کیا ہوا؟ ایک عالم دین کو منبر سے اتارا گیا اسی حیدرآباد میں۔ یہ تھی علماء کی حیثیت کہ ایک معمولی سے آدمی آتا ہے حیدرآباد میں اور ایک عالم کو منبر سے اتار دیتا ہے، اور لوگوں میں شعور نہیں تھا، وہ لوگ بیٹھے رہے۔ ایک نہیں، 2-3 حرکتیں انقلاب سے پہلے ایسی ہوئی۔ کوئی حوزہ علمیہ تھا یہاں شہر میں؟ ملک میں، پورے ملک میں کتنے حوزہ علمیہ تھے اور ان کی صورتحال کیا تھی؟ لیکن انقلاب کے بعد امام خمینی نے اپنی پہلی تقریروں میں کہا کہ علماء اسلام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا علماء اسلام ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کا پیغام زندہ ہے، اسلام کی انبیاء کی سیرت، اہل بیت کی سیرت انہی علماء کے ذریعے سے زندہ رکھی گئی ہے، اور ان صدیوں میں یہی اس کے محافظ رہے ہیں۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم علماء کے ساتھ رہو، علماء کو مت چھوڑو۔ آپ بتائیے، دنیا میں ایسی حکومت کا کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کئی حکومتیں ایسی گزری ہیں کہ جہاں علماء کو اہمیت دی گئی، لیکن بادشاہ جتنی اہمیت دے سکتا تھا، جتنا رتبہ دے سکتا تھا، اس کے رحم کرم پہ تھا کہ وہ اگر پیشوا بنا دیا جائے تو پیشوا بن جائے، وہ پیش نماز بنا دے تو پیش نماز بن جائے، وہ اگر ممبر پہ چڑھا دے تو ممبر پہ چڑھائے رہے، اور جب ممبر سے اتار دے تو ممبر سے اتر جائے۔ علماء کی حیثیت ویسی ہی تھی گزشتہ ادوار میں، گزشتہ حکومتوں میں، چاہے وہ کوئی بھی حکومت کو لے لیجئے، چاہے وہ صفوی حکومت ہی کو لے لیجئے، چاہے تو
تانا شاہی حکومت لے لیجئے، قطب شاہی حکومت لے لیجئے، بادشاہوں کو اوپر کا مقام حاصل تھا، وہ جتنا عہدہ دے سکتے تھے اتنا ہی ملتا تھا، جتنا وہ دیتے تھے، لیکن ان کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ یہ پہلی حکومت قائم ہوئی کہ جہاں پر صدر جمہوریہ بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے عالموں کے سامنے، یہ ہے حکومت علماء کی، اس سے دنیا خوف زدہ ہے، اس کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ رجیم چینج کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ نظام ولایت فقیہ کے خلاف دنیا کا محاذ ہے۔ تو ایسا کیسا ہو گیا کہ پوری دنیا کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا؟ 200 ممالک میں کوئی بھی ایک ملک کسی بھی حالت میں چل سکتا ہے؟ نیپال ہے، وہ ہے، یہ ہے، دنیا میں ہزاروں ملک چل رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ ملک بھی رہتا۔ یہ دنیا کی نگاہوں میں کھٹکنے کیوں لگا؟ دنیا کے نظام کو چیلنج کرنے کی وجہ سے۔ تو اتنی حیثیت کو بلند کیا گیا، اتنا تعلیمی معیار بلند کیا گیا۔ میں آپ کو دوسری تقریر کا حوالہ دے رہا ہوں امام خمینی کی، آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ سکتے، فیضیہ میں دوسری تقریر ہے، جب جو ہے بہشت زہرا سے آپ فیضیہ میں آئے، وہیں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ آج ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے، ہم اس کو بدلیں گے، اور وہ بدل کے رکھ دیا۔ اور اسی سے دنیا خوف زدہ تھی کہ یہ انقلاب جو آ رہا ہے بڑے عزم و ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی ہمت و حوصلے کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو پہلی ہی منزل میں، یعنی ابھی اس کو 1 سال بھی مکمل مت ہونے دو، اس کے اوپر جنگ تھوپ دی جائے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، اپنا جو تعلیمی جو عزم ہے، ورنہ ہم سے بے نیاز ہو جائے گا یہ ملک۔ ورنہ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ممالک میں تعلیم ادھوری ہیں، بیرسٹر بننے کے لیے آج بھی کئی ممالک کے لوگ، یعنی 1000 کروڑ 1500 کروڑ والے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے لوگ مغرب کے محتاج ہیں کہ آدھی تعلیم یہاں کے کالج میں پڑھیں گے اور مکمل کرنے کے لیے یورپ جائیں گے، جرمن جائیں گے، امریکہ جائیں گے، لندن جائیں گے، ورنہ آپ کی پڑھائی یہاں ملک میں نظام نہیں، جیسا گاؤں میں ہوتا ہے کہ میٹرک تک جو ہے نا SSC تک جو ہے گاؤں میں پڑھیے، اس کے بعد کالج گاؤں میں نہیں ہے، اب کالج سے کہاں جائے، کالج کے لیے کہاں شہر میں آئے گا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بڑے بڑے ممالک میں تعلیم نہیں تھی، ہم ان کے محتاج تھے۔ آج ایران محتاج نہیں ہے، تو ایران کو مغرب کی چنگل سے ہر طرح سے آزاد کرایا گیا، ہر غلامی کی بیڑیوں کو کاٹا گیا، سمجھے آپ؟ یعنی وہ چیز جو تمدن والی تھی، اس قوم کو وحشی بنا دیا گیا تھا۔ جو تمدن والی قوم تھی، اس کی حیثیت اور اس کی ذہنیت کو اتنا بگاڑ دیا گیا تھا کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک معمولی مشین کو، کوئی ایک چیز کو، کوئی اسکرول بھی جو ہے ٹائٹ کرنے لگتے تو کہتے نہیں تم ہاتھ مت لگاؤ، یہ چیز جائے گی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اس مشین پہ کپڑا ڈال کے اس کو اٹھا کے لندن لے جایا جاتا تھا، جرمن لے جا کر وہاں پر جو ہے ان کی نظروں سے بچا کے وہاں پر صحیح کر کے لا کے رکھا جاتا تھا کہ تم لوگ وحشی لوگ ہیں، اس کو ہاتھ مت، جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں نا، چھوٹے بچوں سے، ارے یہ ٹیپ ریکارڈ یا ٹی وی خراب ہو جائے گا، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، ہے نا؟ ویسے ہی ایران کے پڑھے ہوئے لوگوں کو ایسے روکا جاتا تھا کہ تم لوگ ابھی پورا پڑھے نہیں ہو، تم ہاتھ لگائیں گے یہ خراب ہو جائے گا، لہذا تم دور رہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو نیوکلر پاور ہے آپ کے پاس وہ ہم کو دے دیجئے، یورانیم دے دیجئے۔ یہ دے دینے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ کیا علم کی ہاتھ کاٹ کے دے دیں گے؟ شعور کاٹ کے دے دیں گے؟ ہم نے صلاحیت حاصل کر لی ہے، اگر یہ یورانیم اٹھا کے دے بھی دیں تو کل پھر سے جو ہے اس کو ہم بڑھا لیں گے، پھر سے ہم جو ہے اس کو بنا لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سائنسداں ہیں، ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں کہ ہماری صلاحیتوں کو تم چھین لو گے، کہنے کہ یہ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا، اس لیے کہ
اب جو ہے کہیں سے خرید کے جو ہے لایا نہیں جا رہا ہے کہ ہم اٹھا کے لے کے چلے جائیں. میزائل کہیں سے جو ہے خرید کے لا کے نہیں رکھے ہیں کہ اٹھا کے لے کر چلے جائیں گے تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ارے ہتھیار چلے گئے, یورانیم چلے گیا, اب کیا کریں گے, ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. نہیں, ہم پھر سے ایجاد کر لیں گے, ہم پھر سے بنا لیں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس ہم نے صلاحیت حاصل کر لی ہے. اگر کوئی ملک فرض کیجئے کہ اگر کوئی ملک, معمولی مسلمان ملک جو ہے بغیر امریکہ کی مدد کے اگر جو ہے وہ میزائل بنا بھی لیتا تو پھس ہو جاتا, وہیں پہ گر جاتا, اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی جو ہے ملک میں گر جاتا. اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے بنا لیا. اب بچوں نے کہا, اگر کوئی فرض کریے کہ کوئی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل بنا لیا ہے, راکٹ بنا لیا ہے, تو بڑے لوگ کیا کہتے ہیں ہنس کے, ارے تمہاری راکٹ دیکھیں گے کیسے چلتی ہے, تمہاری راکٹ دیکھیں گے تم نے کیسے راکٹ بنائی ہے. مذاق اڑاتے تھے, تمہاری راکٹ جائے گی وہاں تک, اسرائیل کو ماریں گے تم, دیکھو مار کے بتاؤ ذرا, ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کون سے ہیں میزائل تمہارے پاس, دکھاؤ ہم کو. کہا نہیں بتائیں گے. کہا بتاؤ. تو اب یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری مدد کے بغیر تم نے کیسے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی. تم تو وحشی لوگ تھے, تمہارے پاس تو ہمارے ڈاکٹر آتے تھے تو وحشی علاقے کے معاوضہ ڈبل لیتے تھے. آج بھی ویسے ہی ہے, معلوم ہے آپ کو. جس کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے, کینیڈا کا پاسپورٹ ہے, اس کو دبئی میں 3 گنا جو ہے تنخواہ ملتی ہے. ہندوستانیوں کو اگر جو ہے 1000 ریال ملتے ہیں تو ان کو 3000 ریال ملتے ہیں. اگر ہندوستانیوں کو 3 ملتے ہیں تو ان کو 9 ملتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ امریکہ کے باشندے ہیں, یہ یورپ کے باشندے ہیں, تم لوگوں سے بلند ہے. پاکستانیوں کو تو ویزا بھی نہیں ملتا ہے, معلوم ہے. کویت کا ویزا بھی پاکستانیوں پہ بند ہے. کئی ممالک ہے پاکستانیوں کو ویزا تک نہیں دیتے. اور وہ لوگ جو یورپ والے ہیں وہ بغیر ویزا کے آ جاتے ہیں, بغیر, ان کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے, آپ انڈیا کے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے تو آپ کو کویت کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سعودی عرب کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو امارات کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ طاقت والے ہیں, ہمارا رتبہ بلند ہے, ہم بڑے لوگ ہیں, تم چھوٹے لوگ ہو, تم وحشی لوگ ہو. ہم انسان ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم سمجھدار ہیں, ہم باشعور لوگ ہیں, تم بے شعور لوگ ہو, تم جاہل لوگ ہو, تم جٹ لوگ ہو. تم پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے, تم لکھنا بھی چاہے تو نہیں لکھ سکتے, تم اگر ڈاکٹر بننا چاہے تو نہیں بن سکتے, تم انجینئر بننا چاہے تو نہیں بن سکتے. یہ جو قوموں کو کچل کے رکھ دیا گیا تھا, اب وہ ذہنیتیں اب تک ہوتی تو یہ کیسے وحشی لوگ پیدا ہوتے. آپ دیکھیں کیا حشر کر دیا افغانستان کا, اتنا بھی تو کیا حشر کر دیا جو ہے فلسطین کا. انہوں نے یہ آج ترکی کا کیا حشر کر دیا گیا, ان کا رسم الخط تک ان سے چھین لیا گیا. ترکی کا رسم الخط جو ہے نا کیا ہے, الف با میں لکھتے تھے نا ترکی, آج کس میں لکھ رہے ہیں. ان کا جو ہے الف با بھی ان سے چھین لیا گیا, ان کی زبان ان کے حلق سے کھینچ لی گئی, ان کو گونگا بنا دیا گیا, ان کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. آج ترکی مسلمان لگتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں حج پہ ترکی سے, کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ترکی میں. آج ترکی سے اسرائیل ڈرتا ہے. اسرائیل اتنا بڑا ملک ہے, لیکن اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یورپ کی مرہون منت ہے. یورپ سے رشتے کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی انہیں دی گئی. پاکستان کو دیا گیا تو امریکہ سے رشتے کی بنیاد پر دیا گیا, اور وہ استعمال نہیں کر سکتے ان کی اجازت کے بغیر. یہاں آزاد ہے, اس لیے ان کے اوپر اتنی تحدیدات لگی ہوئی ہیں, اس لیے اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس لیے دنیا اتنی خوفزدہ ہے کہ یہ صرف رکھتے نہیں ہیں, اس پہ اختیار بھی رکھتے ہیں. آزادی ان کے پاس ہے, یہ آزادی سے دنیا پریشان ہے, اور ان کے بغیر یہ سب چیزیں حاصل کی گئی ہیں. اور یہ کس نے کیا ہے؟ لوگ سمجھ رہے تھے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, لوگ سمجھ رہے تھے انقلاب آنے کے بعد کہ اب تو ٹی وی بند ہو جائے گا, ریڈیو بند ہو جائے گا.
جو ہے ابتدائی انقلاب کے بعد بھی یہاں پر جو ہے لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے کو بہت برا سمجھتے تھے. ٹیلی ویژن خریدتا اگر کوئی عالم کے گھر میں اگر ٹیلی ویژن ہوتا تو ہنگامہ ہو جاتا کہ ان کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے. کوئی بچہ اگر فلم دیکھتا تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن انقلاب کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایران میں جو ٹیلی ویژن عام کر دیا گیا تھا اور سینما ہال جگہ جگہ پہ تھے تو سمجھ رہے تھے کہ امام خمینی آئیں گے، ٹیلی ویژن بند کروا دیں گے، ریڈیو بند کروا دیں گے، اور یہ بند کروا دیں گے، وہ بند کروا دیں گے، اور لوگ بلک جائیں گے اور جو ہے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ہے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور جو ہے ختم ہو جائے گا پورا جو ہے یہ خدامت پسندی. اسلام چلنے والی چیز تھوڑی ہے، اسلامی حکومت تھوڑی رہتی ہے، اور فلاں فلاں. لیکن جب امام خمینی کے نظریات سامنے آئے تو دنیا حیرت میں ڈوب گئی. یہ آزادی کے ساتھ یہ تھا، اور امام خمینی نے کہہ دیا کہ تم لوگ آزاد ہو. جب ان کی پہلی دوسری تقریر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے عوام سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو، چاہو تو شاہ کو دوبارہ بلا لو، بلا لو تم لوگ، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو اب تمہارے پاس اختیار ہے. ہم زبردستی سے حکومت نہیں تھوپ رہے ہیں، حکومت ایسے نہیں بنائی انہوں نے. ریفرینڈم کروایا گیا پورے ملک میں، کیا ہے جمہوری اسلامی ہاں یا نہیں. بعض کہہ رہے تھے جمہوری ہونا چاہیے بس، اسلامی کی ضرورت نہیں ہے. اسلامی کی بنیاد پہ کوئی جمہوریت ٹک نہیں سکتی. کوئی ملک دنیا میں اسلامی بنیاد پہ نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام آئے گا ٹی وی پہ پابندی لگا دے گا، اسلام آئے گا فلموں پہ پابندی لگا دے گا، اسلام آئے گا ریڈیو پہ پابندی لگا دے گا، اسلام آئے گا انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دے گا، اسلام آئے گا جو ہے موبائل پہ پابندی لگا دے گا، اسلام آئے گا نئی جو ہے تحقیقات کا مخالف بن جائے گا. اس طریقے سے جو ہے اسلام کی بنیاد پہ تو کوئی حکومت چل نہیں سکتی. علماء تو اس کی اجازت دیں گے نہیں. کتنے علماء کہتے تھے فوٹو نہیں کھینچا سکتے. ایسے فتوے تھے دنیا میں. ان کو معلوم تھا کہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. آج دیکھیے کہ طالبان کی حکومت مقابلہ کر سک رہی ہے یورپ کا. اب تو طالبان کی حکومت آ گئی ہے. دینی طالبان کس کو کہتے ہیں؟ طالبان علم، یعنی مدرسے کے لوگ جن کو پاکستان کی سرزمین پر سعودی پیسے سے وہاں بھی تعلیم دی گئی ہے، ان کو مدرسے میں پڑھایا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے متقی وہاں سے وزیر خارجہ آیا تھا جس کو دیوبند میں جو ہے وہ سند دی گئی تھی، قرأت حدیث کی سند دی گئی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کیا افغانستان مقابلہ کر سکتا ہے یورپ کا؟ وہاں کی تعلیمی معیار کیا ہے افغانستان کا؟ ان کی اپنی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ان کے کارخانے کیا بناتے ہیں؟ وہ لوگ ایک بندوق بنا سکتے؟ افغانستان میں کوئی بندوق بنتی ہے؟ تو پھر وہ کون سی دنیا میں ہے، کون سی زمانے میں ہے؟ ابھی وہ دور حجر میں ہے. ابھی وہ جو تمدن کی دنیا میں آئی نہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم سے تمہارا تمدن چھین لیں گے. اصل جھگڑا یہی ہے کہ جو تمدن کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جو معیار تمدن بڑھایا گیا ہے، انسانوں کی اہمیت کو جو بڑھایا گیا ہے، ایک ایک انسان کی اتنی اہمیت بڑھائی گئی ہے کہ ہر انسان کو قیمتی بنا دیا گیا ہے. اور یہ بات امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے سائے ہی میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ حکومت میں لوٹنے والے نہ آئیں، لٹانے والے آئیں. جہاں خدمت کرنے والے آئیں، جہاں پر حکومت کرنے والے ایسے ظالم و جابر نہ مسلط ہو جائیں، پھر وہی شاہی حکمرانی ملک میں نافذ ہو جائے گی. لہذا انہوں نے کہا کہ مستضعفین کو، ایک معمولی سے ٹیچر تھے محمد علی رجائی، ایک معمولی سے ٹیچر تھے جو یعنی مثال کے طور پہ 500 روپے 1000 روپے تنخواہ کے ایک چھوٹے سے جو ہے ان کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا. ایک مدرسے کے ایک اسکول کے ٹیچر تھے، ان کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا. جس طرح سے حضرت علی کے دور میں ایک کسان کو گورنر بنا دیا گیا، کسی کو کچھ بنا دیا گیا. بڑے بڑے عہدے ان کو دیے گئے کہ جن کو اسکول میں پرنسپل نہیں بنایا جا سکتا تھا، ان کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا. اگر یہ انقلاب نہ آتا تو ایسے کمزور لوگوں کو اتنا قوی کیسے بنایا جا سکتا تھا؟
جن کو شاہ کے زمانے میں مدرسے کا پرنسپل نہیں بنا سکتے تھے، ان لوگوں کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا۔ اگر یہ شاہ کی حکومت ہوتی تو آج رئیسی کہاں ہوتے؟ آج جو ہے جو بڑے بڑے جو صدور جمہوریہ بن گئے، جو ہے احمدی نژاد صدر جمہوریہ بن گئے، شاہ کی حکومت ہوتی تو کیا احمدی نژاد صدر بن سکتے تھے؟ یہ پزشکیان جو ہے وہ صدر بن سکتے تھے شاہ کے زمانے میں؟ آج آذربائیجان میں بن سکتے ہیں، یہاں بن سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں بن سکتے ہیں کہ ایک معمولی ٹیچر الیکشن میں ٹھہرے اور صدر جمہوریہ بن جائے؟ ایسا ممکن ہے کہیں پر بھی؟ اور بغیر پیسے کے، بغیر الیکشن میں پیسہ خرچ کیے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف مسجدوں سے اعلان ہو جائے، ممبروں سے جو ہے ذاکرین بول دیں اور لوگ سن لیں؟ ایسا لوگ مسجدوں سے جڑ سکتے تھے؟ مسجدوں میں آتے کتنے لوگ تھے شاہ کے زمانے میں آپ بتائیں؟ کتنے روزے، چھوٹے چھوٹے روزے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیے سب سے بڑا روزہ اگر کسی امام کا ہے، 11 معصومین کے روزے ہیں نا، 11 اماموں کے روزے، ان میں سب سے بڑا روزہ کس کا ہے؟ امام رضا کا ہے۔ اب شاہ کے زمانے میں جتنا تھا اتنا نہیں ہے، یہ مت سمجھیے کہ شاہ کے زمانے سے اتنا بڑا ہے۔ انقلاب کے آتے ہی کام شروع ہوا، جس کا میں عینی شاہد ہوں، میرے سامنے جو ہے توسیع ہو رہی تھی، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میں امام خمینی کے دور میں رہا۔ پورے ہندوستان میں، جنوب کی شمال کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں سب سے کم سن طالب علم اگر ایران میں تھا، ایران میں امام خمینی کے زمانے میں میں تنہا وہ طالب علم تھا کہ جو پورے ہندوستان کے بچوں کی نمائندگی کر رہا تھا، کہ سارے کم سن بچوں میں میں جو ہے وہ امام خمینی کی دور حکومت کو اور وہ پوری جنگ کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے امام خمینی کا دور حکمرانی تھا، اور انہوں نے کس طرح سے جہاں پر جو ہے وزیروں کے محل ہوتے تھے، وہاں جو ہے وہاں مستضعفین کے غریب لوگوں کے بچوں کی پھالیاں سک رہی تھیں ان منڈیروں پہ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ یعنی وزیروں کے بڑے بڑے مکانات میں ہم جیسے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے آج ایسا۔ لیکن آپ دیکھیے انقلاب آنے کے بعد شاہ کے محل میں امام خمینی نے قدم تک نہیں رکھا۔ شاہ کا محل انہوں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں، وہ جمران میں گئے تو نکلے ہی نہیں۔ انہوں نے سعادت آباد کا جو ہے اگر جو ہے دیکھا ہے تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا شاہ کا محل، وہ شاہ کے محل کو آنکھوں سے امام خمینی نے انقلاب کے بعد دیکھا ہی نہیں۔ ایسا رہنما کہاں سے لاؤ گے کہ جس نے خزانوں پہ نگاہ بھی نہیں ڈالی، جس نے محلوں پہ نظر بھی نہیں کی؟ جو لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے ایک معمولی سے کرائے کے مکان میں وہ رہتے تھے، اور وجوہات کا پیسہ بھی اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرتے تھے۔ امام خمینی اس شخصیت کا نام تھے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں گفتگو کو ختم کروں ان جملوں کے ساتھ۔ دیکھیے ایک کام جو ہو رہا تھا ایران میں شیعت کو ختم کرنے کے لیے، بہائی مذہب کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، بہائیت کو، محمد علی باب اللہ کو، بہائی مذہب کو، جس کا ٹیمپل جو ہے آپ کو دہلی میں بھی ملے گا۔ بہائی مذہب کو ایران میں پھیلایا جا رہا تھا تشیع کے خلاف، اور بھی مختلف تحریکیں شروع کی گئی تھی تشیع کے خلاف، تاکہ جو ہے یہ تشیع سر نہ اٹھا سکے، اس کے اندر اس کے حوصلے ختم ہو جائیں۔ مختلف مذاہب پھیلائے جا رہے تھے، اور اسلام کے خلاف تحریکیں، اور اس پر جو ہے حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ مارکسزم کتنا پھیلایا جا رہا تھا ایران کے اندر۔ تقی ارانی نام کا ایک شخص جو ہے وہ
مارکسزم کو پھیلا رہا تھا، ایران کے اندر ایرانی لوگ پھیلا رہے تھے، مارکسزم پھیلا رہے تھے، بہائیزم پھیلا رہے تھے، مختلف آپ آغا خان کہاں سے ہے؟ یہ سب جو ہے محلات کہاں ہیں؟ ایران میں. یعنی شاہ کے زمانے، اس کے ادوار، اس سے پیچھے قاجاریہ زمانہ لے لیجئے، صفوی دور لے لیجئے، یہ سب شہنشاہوں کے دور میں جب سے انگریزوں کا دخل ہوا، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ تشیع صحیح معنی میں. یہ اب تشیع کہاں رہ گیا تھا؟ صرف کتابوں میں رہ گیا تھا، زندگیوں میں نہیں تھا. خمینی صاحب کے سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ ہے کہ وہ تشیع، وہ دین جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ مقام عمل میں لے آئے. یعنی وہ چیزیں جو صرف تھیوری اور علم اور جو ہے وہ نظریات تھے. شریعت لکھی ہوئی تھی، قرآن کے اندر لکھی ہوئی تھی، کتابیں تھی، روایتیں تھی، حدیثیں تھی، لیکن عملی طور پر نماز کا حکم لکھا ہوا تھا قرآن میں، لیکن پڑھنے والے لوگ نہیں تھے. آج جو حال جو ہے آپ ترکمنستان اور جو ہے قزاقستان اور جو آذربائیجان کا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مسجدیں ہیں لیکن مصلی نہیں ہیں، عمل کرنے والے کوئی نہیں ہیں. آذربائیجان میں شیعہ ہیں، مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں وہاں پر؟ کتنے لوگ جو ہے کربلا آتے ہیں آذربائیجان سے، بتائیے آپ. 90% شیعہ جس ملک میں رہتے ہیں، کیا ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے؟ آج ہم بحرین کو کہہ سکتے ہیں؟ بحرین 90% شیعہ ملک تھا آج، کیونکہ شاہ نے 1971 میں بحرین کو دے دیا تھا، اپنے ملک سے نکال دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ لڑکی تھی، ہم نے شادی کر کے دے دی. بحرین لڑکی تھی ہماری، ہم نے اس کو شادی کر کے دے دیا. یہ کہہ کے ایک ملک کو بیچ دیا تھا شاہ نے، بحرین کو بیچ دیا تھا. اس کے بدلے میں 2 بیکار کے جزیرے جو ہیں وہ جو ہے اس کے بدلے میں دے دیے گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جزیرے ہمارے تھے، ہم کو دے دو واپس. جب تم کو وہ جزیرے دے دو تو پھر وہ جو بحرین تھا وہ کیوں نہ ہم واپس لے لیں؟ جس کے بدلے میں تناب کبریٰ تناب صغریٰ دیا گیا تھا، اس کے بدلے میں بحرین کے بدلے میں دیا گیا تھا نا، تو وہ چھین رہے ہیں تو یہ دے دو پھر واپس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی مانگ نہیں کر سکتا تھا، وہ جو کہتے تھے اس پر عمل کیا جاتا تھا. یہ لوگ غلام تھے. تو پورا مذہب غلام بنا ہوا تھا، اس مذہب کے ماننے والے غلام بنے ہوئے تھے. ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کی یہ جو ہے یہ یورپ کے مقابلے میں آپ زبان نہیں کھول سکتے تھے. یہ پورا ملک بک چکا تھا. امام خمینی نے آ کے انہیں ہمت دلائی، انہیں حوصلہ دلایا. پہلا ہی کام کیا کیا؟ آتے ہی جو ہے امریکی سفارت خانے کو ان کو یرغمال بنا دیا، اور 1 سال تک نہیں چھوڑا. جیمی کارٹر لٹک کے رہ گیا. اس وقت کا امریکہ، آج کا امریکہ مت سمجھیے. آج تو امریکہ کو اتنا حقیر کر دیا امام خمینی نے، اتنا اس کے پھگے سے ہوا نکالی کہ اب پچک کے رہ گیا. کوئی مرد مجاہد ایسا دنیا میں پیدا ہو سکتا تھا کہ اس امریکہ کو جو وحدہ لا شریک کا نعرہ بلند کر چکا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، اس نے رشیا کو نگل گیا تھا، پورے رشیا کو، شوروی کو توڑ کے رکھ دیا تھا. امام خمینی جب آئے تھے تو اس وقت رشیا بھی اپنے پاور میں تھا، امریکہ اپنے پاور میں تھا. امام خمینی نے پہلی آواز بلند کی، لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ. ہم نہ شرق کی طرف جھکیں گے نہ غرب کی طرف جھکیں گے. ایسا حوصلہ کس مرد مجاہد میں پیدا ہو سکتا تھا، اور کس مذہب میں ایسا آدمی پیدا ہو سکتا تھا؟ لوگ پوچھ رہے تھے یہ ہے کون جو دنیا کو چیلنج کر رہا ہے؟ یہ اس کے پاس ہمت کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس مذہب کا آدمی ہے؟ اس کا نظریہ کیا ہے؟ معلوم کرو، اس پہ تحقیق کرو کہ یہ کہاں سے آیا ہے. یہ کہا یہ مسلمان ہی ہیں. ہم مسلمان تو بہت ہیں، ان مسلمانوں میں کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ کس نظریے کا حامل ہے؟ اس نے کیا پڑھا ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس کی فکر کیا ہے؟ اس کا نظریہ کیا ہے؟ یہ سوچتا کیا ہے؟ یہ کرنا کیا چاہتا ہے آخر میں؟ اس کے بارے میں تحقیق کرو. لوگ نظر انداز کر دیے تھے جب امام خمینی اٹھے تھے، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ معمولی آدمی اٹھا ہے، یہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے انقلاب برپا کر دیا ہے اور اتنے لوگوں کے دل اس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں
اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں جان منی خمینی، روح منی خمینی، کہہ رہے تھے تم ہماری جان ہو، تم ہماری روح ہو. ایسی آوازیں، دل کی گہرائیوں میں ان کی محبت اتر گئی تھی. جن لوگوں نے دنیا میں انہیں دیکھا تک نہیں تھا، ان کا نام تک صحیح طور پہ نہیں سنا تھا، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جگا دی تھی. اس طرح سے وہ شخص کو اللہ کی حمایت حاصل تھی. امام خمینی نے کہا تھا کہ امریکہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم کو رسوا کر دیا ہے. امریکہ میں گوید مارا تحقیر، ایران مارا تحقیر کر دیا. کہا ان کے آغاز کارس، کہا یہ تو ابتدا ہے امریکہ کی رسوائی کی، اب دیکھنا آگے چل چل کے ہم امریکہ کو کتنا رسوا کریں گے. ماں امریکہ را زیر پا می گزاریم، ہم امریکہ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتے ہیں. امام خمینی نے نظریے کو عمل کی شکل میں ڈھالا. نظریات عمل کی شکل میں آنا بہت دشوار ہوتا ہے. یہ اولو العزم پیغمبروں کا کام ہوتا ہے کہ نظریات کو عمل کی شکل میں لا کر سماج کو ڈھال دے اور معاشرہ بنائے نظریات کی بنیاد پہ. نظریے کی جگہ پر کتابوں میں لکھے تو جا سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں نہیں آ سکتے. زندگیوں میں علم نہیں ڈھل سکتا، اور شریعت انسانوں کے مزاج میں ڈھل کر کوئی متقی و پرہیزگار انسان نہیں بن سکتا. تو خاک کے ذرے اور اس طرح کے جو ہے جاہل انسان علم کے پیکر بن کر اتنے قیمتی ہو جائیں کہ مومن و متقی بن جائیں، کہ ایک ایک انسان مصلی بن جائے. ایک ایک انسان روزے دار، اتنے حاجی، اتنے قاریان قرآن، اتنے حافظان قرآن. لوگ کہتے تھے ان کے مذہب میں حافظ کہاں ہوتے ہیں، یہ شیعوں میں حافظ کہاں ہے بتائیے. اس چیلنج پر کئی لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اگر حفظ کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا شیعہ ہونا مانے ہوتا ہے حفظ کرنے کے؟ کوئی آدمی شیعہ ہے وہ حفظ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے؟ کہا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا تمہاری، اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے کئی لوگوں نے، حافظ کفایت حسین صاحب وغیرہ، انہوں نے جو ہے اس چیلنج کے لیے حفظ کر کے بتایا کہ دیکھو ہم بھی حافظ بن سکتے ہیں. ہمارے سامنے بھی ایک بچہ حافظ بیٹھا ہوا ہے کہ شیعہ حافظ آج ملک میں، گلی میں، شہر میں، ہر جگہ، اس شہر میں کئی بچے حافظ ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ اس انقلاب کی برکت سے ہوا. اگر یہ انقلاب نہ ہوتا تو ہم پر وہی الزام ہوتا کہ ان میں کون حافظ قرآن ہے، ان کا حج کہاں ہوتا ہے، ان کا قرآن کہاں ہے. اب اتنے دنیا میں بڑے بڑے قاری، جو دنیا کے نمبر 1 قاری ہے وہ ایران کے ہیں. تو پھر کہاں گئی وہ باتیں جو 40 پاروں کا قرآن اور یہ وہ جو اعتراضات، الزامات اتنے لگائے گئے تھے کہ عدالتوں میں ثابت کیا گیا تھا کہ یہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ شیعوں کے علاوہ مومن کوئی نہیں ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوتا ہے. اتنی تاریخ کو پلٹ دینا یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی کارنامہ ہے جس کو دنیا بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتی. آپ کو معلوم ہے پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ سیاست میں علماء کو نہیں آنا چاہیے، دین اور سیاست الگ ہے. علماء کہاں سیاست میں آتے ہیں؟ کوئی دنیا میں، کوئی ملک میں کوئی عالم سیاست میں دخل نہیں دیتا تھا. حتیٰ کہ اگر کوئی اخبار پڑھتا تو لوگ کہتے کہ یہ دنیا دار ہو گیا ہے، اس کو تو سیاست سے دلچسپی ہو گئی ہے، حکومت سے دلچسپی ہو گئی ہے. علماء کا کام جو ہے مسجدوں میں نماز پڑھانا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ محاورہ جو ہے وہ صدیوں کی آبزرویشن کے بعد ہوتا ہے. جب مسلسل جب
لوگ دیکھتے ہیں تب محاورہ بنتا ہے. کم سے کم ایک محاورہ وجود میں آنے کے لیے 70 سال تک دیکھا جاتا ہے, تب ایک محاورہ وجود میں آتا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک, ملا کی دوڑ مسجد تک, یعنی ملا کا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا ہے, حکومت ان کا کام نہیں ہے. یہ حکومت نہیں چلا سکتے, یہ میزائل نہیں بنا سکتے, یہ سائنسداں نہیں بن سکتے, یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, یہ عالم ہے بس, اس سے زیادہ جو ہے یہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کو سمجھ میں ہی دنیا نہیں آتی ہے. ان کو دنیا کیا آتی ہے؟ یہ ملا اور حکومت چلائیں گے. ایسی باتیں کی جاتی تھی ایسی. اور آج دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنی پارلیمنٹ ایسی ہیں. ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں بھی امامہ تھا. آپ اندازہ لگائیے, ہندوستان جیسے ملک میں امامہ پارلیمنٹ میں آ گیا, یہ انقلاب کی برکت کی وجہ سے آیا. اگر انقلاب نہ ہوتا تو کوئی امامہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے. آج آپ کویت وغیرہ کتنے ممالک ایسے ہیں, عراق کے اندر تو آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر امامے فائز ہیں. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ امامہ سیاست میں آئے گا, امامہ ایم پی بنے گا, امامہ وزیر بنے گا, امامہ جو ہے وہ گورنر بنے گا, امامہ پرائم منسٹر بنے گا, امامہ پریزیڈنٹ بنے گا؟ کبھی کوئی انسان سوچ سکتا تھا؟ آج آپ بتائیے, اتنے ترقی یافتہ ملک کا پریزیڈنٹ عالم دین ہو اور وہ امامہ ہو, تو آپ بتائیے امامے کی اہمیت کو کتنا بڑھایا گیا, کتنا بڑھایا گیا. ہے کوئی انقلاب کی تذلیل کرنے والا, اس کی اہمیت کو گھٹانے والا؟ لیکن تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات یہ ہے کہ دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہو گئی دنیا کی, اور جہاں ہو سکتی تھی وہاں ہوئی. جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو استعمار سے وابستہ کیے ہوئے تھے, جو لوگ اپنی نگاہیں اسرائیل کو اپنا جو ہے وہ مائی باپ یا اس کو جو ہے اپنا لیڈر, اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارے بچوں کا مستقبل تو بس یورپ میں ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل تو بس کینیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے, اب جائیے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے. ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے دبئی میں ہے, ہم دبئی جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہم جو ہے وہ بحرین جانے کی, کویت جانے کی تیاری میں, کینیڈا جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. کینیڈا کے لوگ, یورپ کے لوگ تہران آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اسی لیے جو ہے تہران یونیورسٹی پہ حملہ کیا گیا, اور شریف یونیورسٹی پہ حملہ کیا گیا, اور شریف یونیورسٹی پہ حملہ کیا گیا تو اسی خرابے کے اندر بیٹھ کر آن لائن جو ہے وہ کلاس شروع کر دی گئی. یہ ہے انقلاب, اسے کہتے ہیں. بہرحال تو میں یار آخری بات دیکھیے, آج اب کل کی شب جو ہے وہ غدیر کی شب ہے, کل انشاءاللہ جشن بھی ہے. تو آپ دیکھیے کہ امام خمینی کی زندگی کس طرح سے امیر المومنین سے وابستہ رہی ہے, اور حکومت علوی کو لانے کے لیے, حکومت علوی کے ویسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے غلاموں جیسے تو بن سکتے ہیں. علی نہیں بن سکتے تو قمبر تو بن سکتے ہیں. جیسا کہ پیام صاحب نے کہا, میں نہیں کہتا زینب بن جاؤ, زہرا بن جاؤ, خاک قدم حضرت فضا بن جاؤ. تو ہم علی نہیں بن سکتے تو قمبر تو بن سکتے ہیں, اور قمبر نہیں بن سکتے تو قمبر کے نقش پاں پہ تو چل سکتے ہیں, ان کی دھول تو بن سکتے ہیں. وہ کر کے بتایا امام خمینی نے کہ علی کے غلام ایسے ہوتے ہیں, علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں, علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں. یہ بتا دیا. اپنے آخری وصیت نامے میں لکھتے ہیں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا کہ امام خمینی آخری وصیت میں لکھتے ہیں, من بقلبی مطمئن ضمیری شاد ببرادران و خواہران مرخص و بجا. چونکہ غدیر قریب ہے اس لیے میں یہ بات پھر سے دہرا رہا ہوں کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ میں اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں, میں اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. من بقلبی مطمئن و ضمیری شاد ببرادران و خواہران مرخص و بجائے گاہ ابدی میرا. تو یہ انہوں نے کہا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیے امام فخر رازی بھی ایک امت کے امام ہیں,
ایک قوم میں امام سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی لوگ ان کے نام کے ساتھ بھی امام جوڑتے ہیں، امام فخر رازی۔ امام فخر رازی جب مرتے ہیں تو اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی، میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک امام مر رہا ہے تو اپنی وصیت میں لکھ رہا ہے کہ کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی، میں شک کی حالت میں جا رہا ہوں۔ جو تفسیر الکبیر کا مصنف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شک کی حالت میں جا رہا ہوں، اور امام خمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حالت اطمینان میں جا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں تبدیلیاں کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک کا رشتہ سقیفہ سے جڑا ہوا ہے، دوسرے کا رشتہ غدیر سے جڑا ہوا ہے۔ جو سقیفہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو شک پیدا ہوتا ہے، جس کا رشتہ غدیر سے ہوتا ہے وہاں یقین پیدا ہوتا ہے، وہاں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ بالآخر امام خمینی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں فرزند غدیر ہوں، فرزند غدیر ہوں۔ اور فرزند غدیر وہی ہے جو فاتح خیبر کا ماننے والا بھی ہے اور اتفاق سے ان کا فرزند بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جو ہوئی ہے، یہ نور علی نور کی کیفیت ہو گئی ہے کہ صرف پیروکار ہونا کافی تھا، لیکن نسل پاک سے ہو کر یہ بتا دیا کہ جیسے ہماری نسل پاک ہے، جیسی ہماری سیرت پاک ہے، ویسے ہی ہماری شکل و صورت بھی پاک ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام خمینی وہ شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اتنا کارنامہ انجام دیا کہ تھا کبھی چرچا روس کا، کبھی امریکہ کا، تھا کبھی چرچا، بیان صاحب کہتے تھا کبھی چرچا روس کا، کبھی امریکہ کا۔ لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا کہ عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے، عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں یہ طاقت، وہ طاقت، یہ طاقت، کون طاقت؟ اسرائیل طاقت، امریکہ طاقت۔ امام خمینی نے ثابت کر دیا تھا کبھی چرچا روس کا، کبھی امریکہ کا، تھا کبھی چرچا روس کا، کبھی امریکہ کا۔ لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کہ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جو نعرہ لگایا تھا اس پر عمل کر کے بتایا، صرف نعرہ نہیں لگایا تھا کہ لا شرقیہ لا غربیہ اور کہہ کے جو ہے شرق کی طرف جھک جاتے، غرب کی طرف جھک جاتے۔ انہوں نے شرق کو بھی توڑ کے رکھ دیا، غرب کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ کل کا شوروی مختلف حصوں میں بکھر گیا تاش کے پتوں کی طرح، کہیں قزاقستان بن کے گرا، کہیں ترکمنستان بن کے گرا، کہیں آذربائیجان بن کے گرا۔ یہ سب ایک تھے، لیکن انقلاب کی ابوہت ایسی تھی، جلالت اسلام ایسا تھا، اور وہ علوی سیرت ایسی تھی جس کے سامنے وہ خط جو لکھا تھا اس کا ایک ایک حرف بجلی بن کے رشیا پہ گر گیا۔ اور گورباچوف آخری پریزیڈنٹ رہا سوویت یونین کا۔ سوویت یونین پتوں پہ بکھر، اور امام خمینی نے کہا تھا کہ تمہارا یہ سوویت یونین ایک دن میوزیم میں سجائے جانے کے قابل ہو جائے، اور وہی کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اب پیچھے لگ گئے تھے، اس کو تو ختم کر دیا، شرق کو تو ختم کر دیا، اب غرب کی طرف توجہ کی۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے شرق کو ختم کیا تھا ویسے غرب کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ جس کے ساتھ نیٹو ٹھہرا ہوا ہوتا تھا، جس کے ساتھ انگلینڈ دکھائی دیتا تھا، جس کے ساتھ فرانس اور جرمن دکھائی دیتے تھے، آج سب بکھر گئے۔ آج اس کو تنہا کر کے مارا جا رہا ہے، اکیلا کر کے مارا جا رہا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے وہ تقویٰ چاہیے، وہ علم چاہیے، وہ اللہ پہ توکل چاہیے
جس کے اور انہوں نے جو تربیت کی اور یہ کہا تھا کہ دیکھو پشتبان ولایت فقی باشی تب ان مملکت آسیبی نرسد، دیکھو ولایت فقی کے پیچھے رہو، کبھی یہ نہیں کہا میری اولاد کے پیچھے رہو، میرے بیٹے کو وزیر بنا دو، میرے بیٹے کو صدر بنا دو، یہ لالچ، یہ تمنا، یہ آرزو کبھی بھی اس مرد مجاہد کو نہیں تھی۔ آج ان کا خاندان کہاں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ خامنہئی خمینی کے بیٹے ہیں، نہیں، خامنہئی خمینی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے شاگرد ہے، بیٹے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے شاگرد کو تیار کیا تھا، من آغا خامنہئی را بزرگ کر دے ہم، میں نے ان کی تربیت کر کے انہیں بڑا کیا ہے، لہٰذا اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں۔ یعنی ولی فقی بنایا امام خمینی اس سانچے کا نام ہے کہ جس سانچے میں خامنہئی ڈھل کے نکلے، جس سانچے میں بڑے بڑے علماء ڈھل کے نکلے، ایسی تربیت کی کہ متحری بن کے نکلے، منتظری بن کے نکلے، ایسے امام خمینی کی ایسی تربیت تھی کہ میں نے جو ہے متحری کی تربیت کی، اتنے بڑے فیلسوف کو انہوں نے پیدا کیا مہرا کہ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام خمینی ہی کی محنتوں اور ان کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے خوف نکالا لوگوں کے دلوں سے امریکہ کا اور کہا کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکند، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، وہ کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات امام خمینی نے کہا تھا کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکن، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ تقوی ہے، نہ انسانیت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے حیوانیت کی۔ وہ ایک درندہ ہے اور اس درندے کا زہر انشاءاللہ ایک دن ہم نکال دیں گے، اور اس طرح سے وہ نکال دیا گیا۔ اور جو ان کے فرزند، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ایسی ان کے نقش قدم پہ چلے کہ آج اس ملک کو جہاں ایک دن اس ملک کا پنپنا مشکل تھا، وہ ملک آج 47 ایئرس مکمل کر چکا ہے۔ اب 2-3 سال میں وہ 50 برس کا ہو جائے گا۔ جس کو گہوارے میں جس کو نہ ختم کیا جا سکا، 6 مہینے والے ایران پر 61 ممالک مل کے اس کا کلیجہ نہ دبا سکے، آج اس کا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے تیر آئیں گے تو اچٹ جائیں گے، تلواریں آئیں گی تو اچٹ جائیں گی۔ یہ کربلا سے سیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آج لوگ کہہ رہے ہیں ہتھیار، ارے امام حسین صرف ہتھیار لے کے کربلا نہیں آئے تھے، کربلا میں وہ سینے بھی لے کے آئے تھے جو برشیاں بھی اگر لگتی تو میدان سے وہ فرار اختیار نہ کرتے اور تیروں اور تلواروں کو دیکھ کے لشکر پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ امام حسین ایسا لشکر لے کے آئے تھے، وہاں تیر تھے، تبر تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، اس کے مقابلے میں حسین علی اکبر کا سینہ لے کر آئے تھے، قاسم کا کلیجہ لے کر آئے تھے، اون و محمد کی جوانی لے کے آئے تھے، امام حسین علی اصغر کا وہ پھول جیسا چہرہ لے کر آئے تھے، وہ معصومیت لے کر آئے تھے۔ حسین یہ پورا کاروان لے کر آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برچیاں سینے سے ٹکرا کے برچی کی انی ٹوٹ گئی، لیکن علی اکبر کا حوصلہ نہیں ختم ہوا۔ اسی حالت میں علی اکبر جنگ کرتے رہے۔ آخر میں جب گھوڑے سے زمین پر آئے تب بابا کو آواز دی اور حسین علی اکبر کے لاشیں، ایک حسین۔ یہ حوصلہ کربلا کے میدان میں دیکھا گیا۔ وہ لوگ جو کربلا سے وابستہ ہیں ان کے پاس وہ حوصلے آپ کو ملیں گے جو کربلا والوں نے دیے تھے کہ جب وہب کا سر کاٹ کے ان کے ماں کے پاس بھیجا گیا تو ماں نے کہا کہ ہم نے جو چیز راہ خدا میں دی تھی وہ واپس نہیں لیں گے۔ ارے یہ حوصلے کہاں سے ملتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر خامنہئی نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے خور خاندان کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ بیٹی تم چلے جاؤ، حملہ ہوگا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہی جس طرح یہ کہا ہوگا، لیکن بچی نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ارے چھوٹی نواسی کو بھی شہید ہو گئی۔ یعنی یہ کم سے کم لوگ کہتے ہیں کہ ان بچوں کو تھا ہمارے گھر میں مت رکھو، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے گھر پر، اس لیے کہ 1 مہینے سے اور عنقریب 2
دن پہلے سے تو تہدیدات ہو رہی تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو حملہ کر دیا جائے گا. 2 دن پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے تو کم سے کم نواسی کو تو بھیج دیتے. لیکن یہ معلوم ہوتا کہ پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. ارے جو نواسی انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی اس کو گلے سے لگا کے وہ شہید ہو گئے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے سخاوت کی، کہ جو لوگ اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دے. ارے حسین علی اکبر کو دے دیتے، قاسم کو دے دیتے، لیکن علی اصغر کو میدان میں نہ لاتے. ارے کس کو معلوم تھا کہ ایک ششماہا بھی خیمے میں جی رہا ہے. حسین علی اصغر کو لے کے جب خیمے سے باہر آئے تب تیر ظلم کا نشانہ بنے. ارے حسین چاہتے تو علی اصغر کو خیمے سے باہر ہی نہ لے آتے، لیکن ارے امام حسین کہہ رہے تھے ارے حسین اور سوال آپ اے معاذ اللہ، حسین اور سوال آپ اے معاذ اللہ. سوال آپ نہ تھا، حجت تمام کرتے تھے. حسین حجت کو تمام کرنے کے لیے علی اصغر کو سامنے لائے. اگر تم میں کوئی انسان ہے، اگر تمہارے دل میں اگر انسانیت ہے تو اس بہتے ہوئے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اس جاں بلب بچے کو پلا دو. تمہاری نگاہوں میں اگر حسین سزاوار و خطاوار ہے تو حسین پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ بچے کو آ کے تم خود پانی پلا جاؤ. حسین حجت تمام کر رہے. آواز آئے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے. ارے وہ معصوم بچہ اور وہ 3 مانے کا تیر. فانقلب الصبی علی یدی لما، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب. حسین نے سینے سے لگا لیا مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف. حسین آگے بڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما. دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس زمینوں سے دور فرما. امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ سید روح اللہ ابن مصطفیٰ الموسوی الخمینی اور آیت اللہ خامنئی کے روح کو ساتھ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.